گردے کی پتھری کا درد شدید ترین دردوں میں سے ایک ہے۔ ایک بار پتھری نکل گئی تو پھر دوبارہ کیوں بنتی ہے؟ اگر آپ نے صرف ایک بار علاج کروایا ہے اور پتھری کا مکمل حل نہیں کیا تو پتھری دوبارہ بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ گردے کی پتھری پانی کی کمی کے علاوہ آپ کے جسم کے اندر موجود کیمیکل کا عدم توازن بھی ہے۔ آج ہم اس کی 4 بڑی وجوہات، اس کی اقسام اور بار بار پتھری بننے کے مستقل حل کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر راجہ مشاہد یونس۔ گردے میں پتھری اس ٹائم بنتی ہے جب آپ کے پیشاب میں پتھری بننے والے مواد جیسے کیلشیم آکزالیٹ، یورک ایسڈ کی مقدار پانی میں گھلنے کی صلاحیت سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ کے پیشاب کا تیزابی پن یعنی پی ایچ کی مقدار بھی پتھری بنانے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی یہ کہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان کی پتھری کس قسم کی ہے۔ تقریباً 80% پتھریاں کیلشیم آکزالیٹ سے بنتی ہیں، تو ان کا علاج یورک ایسڈ کی پتھری سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ آپ کی روزمرہ کی خوراک گردے کی کیمسٹری کو متاثر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یورک ایسڈ کی پتھری ان لوگوں میں بنتی ہے جو زیادہ گوشت یعنی پروٹین کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جن کا پیشاب تیزابی ہوتا ہے، جبکہ کیلشیم آکزالیٹ کی پتھری سوڈیم اور کیلشیم آکزالیٹ والی غذا مثال کے طور پر پالک، چاکلیٹ وغیرہ سے بن سکتی ہے۔ بعض اوقات پتھری بننے کے پیچھے آپ کا ہارمونل چینج بھی ہوتا ہے، جیسے پیراتھائرائڈ گلینڈ کا افعال زیادہ ہونا جو کہ خون میں کیلشیم کی مقدار کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آنتوں کی سوزش بھی پتھری کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ اگر آپ کے خاندان میں گردے کی پتھریاں ہیں تو ممکن ہے آپ کو بھی پتھری ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ بار بار پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہونا بھی مختلف قسم کی پتھریوں کا باعث بنتا ہے، جن کا علاج صرف اینٹی بائیوٹک ہی نہیں ہوتا۔ پتھری دوبارہ نہ بننے کے لیے سب سے اہم قدم یہ ہے کہ اگر آپ کی پتھری نکل جائے تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں تاکہ وہ ان کا روایتی تجزیہ کروا کر آپ کے لیے پراپر میڈیسن سلیکٹ کر سکیں۔ جن مریضوں کے گردے میں بار بار پتھری بنتی ہے ان کا 24 آور کا یورین لیا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پیشاب کے اندر کتنی مقدار میں کیلشیم آکزالیٹ یا ادر سبسٹینٹ خارج ہو رہے ہیں۔ کیلشیم کی پتھری کی صورت میں آپ سوڈیم یعنی نمک کا استعمال کم کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں اور وہ سپلیمنٹ جن میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہے وہ کم استعمال کریں۔ یورک ایسڈ کی پتھری کا تعلق پیشاب کے تیزابی پن سے ہے۔ ڈاکٹر یہاں پہ پیشاب کو الکلائن کرنے والی میڈیسن دیتے ہیں۔ آپ کو پرہیز کے طور پر گوشت اور الکوہل سے پرہیز کرنی چاہیے جو کہ یورک ایسڈ کو بڑھا دیتے ہیں۔ گردے کی پتھری کا بار بار بننا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ پتھری کی نوعیت جانے بنا گھریلو علاج آپ کے گردے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ گردے کی پتھری کا درد عارضی درد نہیں ہے۔ اس کا مکمل حل اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ مکمل علاج کروائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کو گردے کی کوئی بھی تکلیف ہے تو آج ہی ہمارے کلینک تشریف لائیں
تاکہ ہم آپ کی مکمل تشخیص کے بعد آپ کے لیے بغیر سائیڈ افیکٹ کے ہومیوپیتھی طریقہ علاج منتخب کر سکیں اور آپ کو اس بار بار ہونے والی تکلیف سے نجات دلا سکیں۔ بہت شکریہ، خوش رہیں، اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی بجا دینا تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو تمہارے فون کی گھنٹی بھی بجے۔